مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، آج امام حسین کے نام پہ رونے والے کتنے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے والے کتنے ہیں، یہ بتاؤ۔ یعنی جس چیز پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ نہیں سمجھ رہے، وہ سمجھنے والے اللہ ہی سمجھائے تو سمجھائے، ورنہ نہیں سمجھ۔ آج میں صبح مسجد میں فجر کی نماز کے لیے گیا تو فجر کی نماز سے واپس آ رہا تھا کہ 5-6 نوجوان سامنے بیٹھے موبائل پہ کچھ دیکھ رہے تھے، گپے مار رہے تھے، تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے کہا السلام علیکم، تو مجھے پہچان لیا، انہوں نے کہا السلام علیکم بٹ صاحب۔ میں نے کہا بیٹا آج میری بات جا کے سوچنا گھر کہ تم لوگوں نے کیا ایسا جرم کیا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہو، وہ سامنے مسجد ہے، اللہ کا گھر وہ سامنے ہے، اللہ نے تمہیں اپنے گھر آنے سے منع کر دیا کہ میرے گھر نہ آنا، جس سے بہت زیادہ ناراضگی ہوئی تھی نا میرے دوستو۔ تو آدمی سے کیا کہتا ہے کہ میرے گھر نہ آئیں، میرے گھر نہ آئیں، وہ سامنے مسجد ہے، چند قدم پہ تم یہ بیٹھے ہو، جاگتے جیتے جاگتے، سوئے ہوئے نہیں، اور اس نے کہا کہ اس دروازے کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ پیغام تھا کہ گردن کٹنی ہے تو کٹ جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے تو ذبح ہو جائے، نماز نہ چھوڑنا۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، یہ مجھے میری گردن کو میرے جسم سے جدا کریں گے۔ آج کسی کو پتہ چل جائے نا، لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدینے دی موت نصیب فرما، مدینے دی موت نصیب فرما۔ کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ مدینہ جاؤں گا تو مر جاؤں گا تو اتھو نہیں جائے گا۔ امام حسین کو پتہ تھا کہ میں سجدے میں جاؤں گا یہ میری گردن کاٹ دیں گے، کٹتی ہے تو کٹ جائے، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ پیغام تھا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت تک آنے والے امتیوں کو پیغام تھا کہ نماز کیا چیز ہے۔ اگر کسی کو نماز کسی موقع پہ بھی اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو کربلا ایسی جگہ تھی جہاں نماز چھوڑی جا سکتی تھی۔ اگر وہاں بھی نہیں چھوڑی گئی تو پھر میرے دوستو یہاں کیسے چھوڑ سکتے؟ ہم سمجھیں کیا عمل ہے اس وقت میں پیغام کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں میرے دوستو۔ ان کے نام پہ اپنے آپ کو مارنے والے، اپنے آپ کو اذیت پہنچانے والے ہیں، لیکن ان کی بات ماننے والے تھوڑے ہی۔ ہائے ان کا پیغام ہے کہ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ جو مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے میرے دوستو، پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے والا یہ نہیں ہے، یہ ان کے نقش قدم پہ چلنے، جو حضور اور حضور کے گھرانے کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، جو اہل بیت کا غلام ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا بول سچ نہیں ہے، اس کو اہل بیت سے محبت جھوٹی ہے، اس کی سچی نہیں ہے۔ جس کو اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیا کہو گے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا کہو گے جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا کہو گے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی بات کی کہ میں نے جس کے لیے میں نے وہاں پہ اپنا سر کٹا دیا، جس حکم کے لیے میں نے سارا خاندان ذبح کرا دیا، تم وہ چھوڑ کے آ گئے اور کہہ رہے مجھ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ تیری محبت جھوٹی ہے۔ یہ محرم کا پیغام ہے میرے دوستو، یہ 9-10 محرم کا پیغام ہے کہ خدا کے لیے اگر تم مسلمان ہو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے جانثار ہو، ان کے ماننے والے ہو،
تو اس کی دلیل ہے کہ تم بے نمازی نہیں ہو سکتے، یہ دلیل ہے۔ اور اگر پھر تم بے نمازی ہو تو تمہاری یہ محبت جھوٹی ہے، جو مرضی کرو چاہے